ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو، اور یہی مودت رسالت کی اجرت ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب تک اجرت نہ دی جائے تو اس کے عوض جو بھی چیز ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ بس جس چیز کا بھی کوئی معاوضہ ہو، چاہے وہ کسی ظاہری اعتبار سے نظر آنے والی چیز کا ہو جیسے گھر یا کوئی بھی سامان، تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک گھر لیں اور ذہن میں یہ ہو، جیسا کہ یہاں پر بعض لوگ کرتے ہیں یورپ امریکہ میں، کینیڈا میں، کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں تو یہ خالی نہیں کرائے گورنمنٹ، بعض لوگ کرتے ہیں یہ سب کرمنل کام، لہٰذا 1.5-2 مہینے کا ہم کرایہ دے دیں گے اور ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ پھر یہ سردیاں تو گزار ہی لیں گے۔ تو اگر وہ 1.5-2 مہینے کرایہ دے بھی رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ارادہ ہے وہ غصب کا ہے، تو اس گھر میں نہ ان کی نماز ہوگی، نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سوچے کہ میں ہوٹل میں جا کے رہوں اور کسی طرح سے نکل جاؤں گا، اب یہاں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا، کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں، لیکن فرض کریں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ذہن میں ہو کہ میں نکل جاؤں، تو اس کمرے میں بھی اس کا غسل و وضو و نماز نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں کھانا کھایا ہے تو وہ کھانا گو کہ حلال ہو اور سوچا ہو کہ میں اس کی اجرت نہیں دوں گا تو وہ کھانا بھی حرام ہو۔ تو اس قسم کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جب تک اجرت نہ دی جائے۔ اب کوئی اور مثال بھی دی جا سکتی ہے کسی عمل کی، مثال کے طور پر کسی سے نماز پڑھوائی یا روزے رکھوائے اور اجرت نہیں دی تو یہ بھی حرام کام ہوگا۔ اور اگر اجرت نہیں دی تو وہ جو نمازیں پڑھوائی ہیں، وہ جو روزے رکھوائے ہیں، وہ نہیں مانے جائیں گے، یعنی وہ کالعدم ہو گئے۔ کالعدم یعنی جیسے کہ عدم، جیسے کہ ہوئے ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ ہے دین کا کہ اشرف الانبیاء سے دین لینے کی ایک اجرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ جو تمام عالمین کا رب ہے اور تمام عالمین کے لیے جس کو رحمت قرار دیا ہے، اس سے دین لینے کے لیے ایک شرط قرار دی ہے کہ ان کے قربا سے مودت کرنی ہے، یعنی قلبی محبت تو ہو لیکن وہ محبت ظاہر ہو۔ اب یہ جو محبت ہے کس چیز کے لیے قرار دی؟ ان سے دین لینے کے لیے۔ اب اگر کوئی ان کے قربا سے مودت نہیں کرتا تو جو دین وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ہے تو در حقیقت اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہوا ہے اس دین کی وجہ سے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے، وہ در حقیقت منافق ہے۔ اور ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ، جو حکم رب العالمین رحمت للعالمین کی شریعت کو اور دین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے حکم سے اجرت کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اجرت جو ہے ایک دفعہ کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں، جب تک آپ چاہیں کہ یہ دین آپ کے پاس ویلڈ طریقے سے رہے، اس وقت تک آپ کو ہر لحظہ ان کے قربا سے مودت کا اظہار کرنا ہے، یہ ایک دفعہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ قربا کون ہے تو سب کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیا یہ قربا ہیں، کیا یہ قربا ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا، یہ تو انڈرسٹوڈ قربا ہیں۔ بس جو چیز انڈرسٹوڈ ہو اس پر بات کی جائے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کو ڈرائے یا دھمکائے، اور کوئی یہ جاننے کے بعد کہ کسی شخص نے ڈرایا یا دھمکایا، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہاں ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، در جلایا نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں خباثت کے لیے اور دین سے نکلنے کے لیے ڈرانا ہی کافی ہے۔ ایک مثال جو میں کئی دفعہ دے چکا اور یہ مثال عام ہونی چاہیے، کیا مسلم لیگ میں کوئی رہ سکتا ہے اگر مریم نواز کو دھمکی دے دے یا اس کی ممبرشپ باطل جب ہوگی جب مارے گا؟ کیا پیپلز پارٹی میں بے نظیر کو اور اس کے بچوں کو اور پورے گھر کو جلانے کی کوئی دھمکی دیتا، اور نہ فقط دھمکی، حملہ کر بھی دیتا؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، 70 کلفٹن کے ارد گرد مجمع کھڑا کر دیں آپ، جو کہہ رہے ہیں ہم جلا دیں گے اور مار دیں گے۔ دنیا میں کون ایسا ہے کہ جو ان لوگوں کو ابھی بھی پیپلز پارٹی کا سمجھے گا؟ اب اگر یہ عذر خواہی کر بھی لیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہر دفعہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو ان کی عذر خواہی کو بھی مانے گا؟ یا مثال کے طور پر نواز شریف کے گھر پر کوئی لوگ حملہ کریں اور پورے گھر کو گھیر لیں اور کہیں کہ نواز شریف کی بیٹی کو، یعنی مریم نواز کو اور بچوں کو اور ان کے شوہر کو جو ہے ہم جلا کے مار دیں گے اگر ہماری یہ بات نہیں مانی، تو کون کہے گا کہ بابا یہ واقعاً اس پارٹی کے سربراہ کو عزت دیتے ہیں؟ اگر عزت دیتے ہوتے تو بیٹی سے یہ لب و لہجہ اختیار کرتے۔ کیا کوئی بھی ان لوگوں سے مخلص شخص ان لوگوں کے اس لہجے کو معاف کر سکتا ہے؟ یعنی پہلے یہ واقعاً سوال کیا جائے عوام سے کہ کیا مسلم لیگ والے مریم نواز کو دھمکی دینے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ اور دھمکی بھی ایسی کہ پریکٹیکلی جلانے آئیں،
ہم تو کہتے ہیں مارا بھی اور جلایا بھی. ہم یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے حساب سے جو کہتے ہیں کہ ہاں صرف دھمکی دی تھی، ابھی جلایا مارا نہیں تھا. ہم وہی بات کر رہے ہیں. جب گفتگو کی جاتی ہے تو بعض دفعہ سامنے والے کے نظریے کے حساب سے بات کی جاتی ہے کہ سامنے والا اس بات کو تو انڈرسٹوڈ کر مان رہا ہے نا، یہ تو ہوا تھا، چلو اسی پہ بات کر لیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر کہیں پر ہنگامہ ہوا مارنے اور گالی دینے پر، اور سامنے والا ماں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے مارا نہیں تھا، گالی ضرور دی تھی، تو کہا جائے گا چلو تمہاری گالی دینا اچھا کام تھا. یا وہ یہ کہیں اس کے لوگ کہ نہیں چاقو ضرور مارا تھا لیکن مرے نہیں تھے، تو کہا جائے گا چاقو مارنا اچھا کام تھا، گالی دینا اچھا کام تھا. تو یہاں بھی الحمدللہ اس وقت دنیا میں اس میڈیا کی برکت سے لوگ جان گئے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراؤ ہوا اور گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی، وہ کہ جلایا بھی گیا اور مارا بھی گیا، ان کی صاحبزادی شہید ہوئی. یہ ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، نہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے حساب سے کہ جو اتنا ضرور مان رہے ہیں کہ جناب سیدہ کو ڈرایا گیا اور گھر جلانے کی دھمکی دی گئی. تو اللہ کا شکر یہ چیزیں مشہور ہو چکی ہیں اور تدریجاً بہت ساری چیزیں مشہور ہوں گی. اور مجالس امام حسین کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ رسول و آل رسول کے صحیح مقام کو بیان کیا جائے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کی خباثت کو بیان کیا جائے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کے چہروں سے نقابوں کو نوچا جائے. اور یہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے دفاع کے مختلف طریقے ہیں، اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور بار بار کرنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل ایک خطرناک ترین کام ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. کبھی یہ کہے کہ امر بالمعروف و مجلس میں بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر امر بالمعروف فضائل اہل بیت کو اور دشمنان کے اہل بیت کے ذکر کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ اگر تلاوت قرآن بھی استعمال ہو تو صحیح نہیں ہے، وہ اگر اللہ کا نام بھی استعمال ہو تو صحیح نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اہل بیت کی آواز کو دبانے کے لیے یزید کے دربار میں اذان دی گئی، اس اذان دینے والے پہ بھی لعنت ہے، اور وہ اذان بھی اذان نہیں ہے. اور اس ممبر کو بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر نہیں کہا، ہاذہ الاوداج کہا، ان لکڑیاں. بس اگر یہ ممبر رسول آل رسول کے لیے استعمال نہ ہو، یہ ممبر رسول نہیں ہے، لکڑیاں ہیں، گند ہے. بلکہ یہ مقدس جگہ وہ ہوگی کہ جس سے رسول آل رسول کا ذکر ہو، اور اگر اس جگہ سے رسول آل رسول کے دشمنوں کے لیے دل کو نرم کیا جائے، ان کے فضائل پڑھے جائیں، تو وہ جگہ مقدس نہیں ہے، وہ گند ہے. حتیٰ گٹر سے زیادہ خبیث جگہ ہے وہ، کیونکہ گٹر سے گندا پانی ابلتا ہے، اس سے کسی کے عقیدے نہیں خراب ہوتے. گٹر سے بدبو نکلتی ہے، کسی کے عقیدے خراب نہیں ہوتے. بس اگر کوئی ایسا ممبر ہو جہاں سے دشمنان اہل بیت کے لیے راہ کو ہموار کیا جائے، یاد رکھیں کہ وہ جگہ گٹر سے بدتر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، حق بیان کرنا چاہیے اور علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے. اور اتنی بڑی تعداد جو آج موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، جس طرح سے ہمارا قتل عام کیا، آج یہ تعداد نہ ہوتی. اگر یہ تعداد ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ حق کو بیان کیا، یعنی احقاق الحق کیا، کہ جن کا حق تھا ان کو ظاہر کیا، ابطال الباطل کیا، جو باطل تھے ان کا ابطال کیا، ان کے چہروں سے نقاب ہٹائی، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.